السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ کل کے درس میں ایک حدیث پیش کی گئی جس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، تو آپ نے جواب دیا وآدم علیہ الصلاۃ والسلام بین الروح والجسد، جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے جانے کے بعد روح ڈالنے سے پہلے کا مرحلہ تھا، اس وقت ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا حوالہ، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، 3609 نمبر پہ موجود ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا یا آپ کے نور کو پیدا کر دیا تھا، اور پھر اسی نور سے باقی ساری دنیا کو بنایا گیا۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بیس ایک موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہے جس میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو نہ پیدا کرتے۔ تو یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی ہے، موضوع حدیث ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اس لیے اس پر جو یہ عقیدہ بنایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ کے نبی کا نور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جا چکا تھا، یہ بات غلط ہے۔ اور اس حدیث پاک سے جو کل پیش کی گئی، اس عقیدے پر ذرہ برابر کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، بلکہ سمپل عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے محمد ابن عبداللہ کو رسول بنایا جائے گا، یہ آخری رسول ہوں گے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی۔ یعنی آپ نبی بنیں گے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے یا آپ کا نور پیدا کیا جا چکا تھا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ آپ نبی بنیں گے، یہ بات لکھی جا چکی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اور سب سے اچھا جانتا ہے کہ کس نبی کو کہاں اور کب اور کس جگہ پر بنانا ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا۔ اور ایک مشہور حدیث اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور یہ لوح محفوظ میں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، آدم ہوں گے، اس کے بعد کتنے نبی آئیں گے، سب سے آخری نبی کون ہوں گے، یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی تھی۔ لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں اللہ کے نبی آخری نبی ہوں گے، یہ بات لکھ رکھی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذریت کو نکالا تو وہاں بھی آپ کی نبوت کا اظہار فرمایا گیا، جس بھی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نکالا وہاں بھی آپ کی نبوت کا اظہار فرمایا گیا۔ اور یہ حدیث پاک جو کل پیش کی گئی،
اس کا مطلب بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، روح پھونکنے سے پہلے جو اللہ نے اپنے علم ازلی میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تخلیق ہو چکی تھی یا آپ کا نور بنایا جا چکا تھا پھر اس کے بعد ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْبُدُونِي، میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو دنیا کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے۔ جو لوگ عقیدہ بتلاتے ہیں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ دنیا نہ بناتا، یہ عقیدہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، یہ غلو سے بھرا ہوا عقیدہ ہے جو کہ موضوع روایت سے مستنبط ہے۔ میرے خیال سے حدیث کی وضاحت ہو چکی ہوگی، اور یہ حدیث پاک جو کل پیش کی گئی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو 10 دروس میں سن چکے ہیں۔ اب 40 کے بعد کا مرحلہ آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتا ہے۔ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ وہ کون سی تاریخ تھی جس تاریخ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آپ کے پاس آئے؟ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ صاحب الرحیق المختوم کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان المبارک کی رات میں نبی بنائے گئے۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ منڈے تھا، سوموار کا دن تھا، رمضان المبارک 21 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی۔ غار حرا میں آپ محو عبادت تھے، دنیا سے الگ تھلگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک جبرائیل علیہ السلام جو امین وحی ہیں قرآن پاک کی چند آیات لے کر پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی دلیلیں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ وہ کون سا دن؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اسی لیے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ 21ویں رمضان کی رات تھی جس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں 6982 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 160 نمبر پر آپ کے نبی بنائے جانے کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ غار حرا میں آپ تشریف فرماتے، 3 سال تک غار حرا میں آپ نے عبادت کی۔ یہ آخری مرحلہ چل رہا تھا، تیسرا سال غار حرا کی عبادت کا چل رہا تھا۔ حتی فجئہ الحق، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اچانک آ گئے۔ فجئہ کا مطلب ہوا اچانک آنا، یعنی پہلے سے کچھ بھی امید نہ تھی کہ کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا ہمارے پاس جبرائیل آئیں گے، ہم کو نبی بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ایسے کوئی توقع نہیں تھی۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فجاءہ الملک فیہ فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ شروعات کہاں سے؟ جبرائیل علیہ السلام غار میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، جبرائیل نے مجھے پکڑا اور مجھے سینے سے لے کے دبایا، اتنا دبایا کہ میری قوت کو نچوڑ دیا، یعنی آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے۔ پھر سے پکڑا اور سینے سے لگایا اور دبوچا یہاں تک کہ آپ کی قوت کو نچوڑ دیا گیا، درد کی انتہا۔
فرشتہ اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ سینے سے لگا کر دبا رہا ہے. پھر چھوڑ دیا گیا. پھر تیسری بار کہا اقرا پڑھیے. پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. کہا میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان کو نہیں پتا تھا, جس کی اس کو ضرورت تھی. یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. ان آیتوں میں میسج کیا تھا؟ ان آیتوں میں میسج ہے کہ اللہ کا دین علم ہے. اللہ کا دین علم سیکھنا ہے. اللہ کا دین دین میں تفقہ, زندگی گزارنے کے طریقے میں تفقہ اور غور و فکر کرنا ہے. اور یہ دین اللہ کی مدد کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا. یہ علم بغیر اللہ کی مدد کے نہیں حاصل کیا جا سکتا. اسی لیے فرمایا بسم ربک الذی خلق, اس اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. وہی علم دے گا, وہی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائے گا. یعنی ابتدائی آیات میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور دین اور علم کو ایسا جوڑ دیا گیا کہ اگر مسلمان علم سے دور ہو جائے تو یقیناً وہ سچے دین پہ نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جو علم سے جڑا ہوا ہو. یہ آیت نازل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دبایا گیا کہ آپ کی قوت نچوڑ لی گئی. اب آپ کانپنے لگے, آپ کا دل دھک دھک کرنے لگا. یہ گردن اور کندھے کے بیچ کی ایک نس, وہ نس پھڑپھڑانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجع بها ترجف بوادره وفي رواية فؤاده, آپ لوٹے, دل دھک دھک کر رہا تھا, گردن اور کندھے کے درمیان کی نس بھڑک رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل علی خدیجہ, ہر بار کی طرح تسلی کے لیے اپنی بیوی کے پاس گئے. اور بعض روایت میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے, فرمایا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. اور آپ حضرت خدیجہ کی ران پہ اپنے سر کو رکھ کر لیٹ گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کا استقبال کرتی ہیں, آپ کو کمبل اڑاتی ہیں, اور آپ کا جب ڈر اور خوف ذرا ہلکا ہوا, دل کی دھڑکن تھوڑا نارمل ہوئی, یہ رگ پھڑک رہی تھی جو وہ جب صحیح ہو گئی, تو آپ نے فرمایا یا خدیجہ ما لی, خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں ایک گھبرایا ہوا شوہر ایک بہترین بیوی سے جب کہہ رہا ہو, اس کی ران پہ گردن رکھ کے, تو کیا درد رہا ہوگا, کیا بیان رہی ہوگی, کیا کیفیت رہی ہوگی. فرمایا یا خدیجہ ما لی, مجھے کیا ہو گیا ہے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنے مر جانے کا ڈر لگتا ہے. پھر آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ میں غار میں تھا, وہاں پر ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے, میرے سینے کو دبایا کہ میری قوت کو نچوڑ لیا. آپ نے اپنے ڈر کا اظہار فرمایا, اپنی ساری چیزیں حضرت خدیجہ کو بتلا دی. اب ایک پیاری بیوی شوہر کی غمگسار, اصل میں جو شوہر کے لیے سکون ہوتی ہے, اس نے وہی کردار ادا کیا. علماء لکھتے ہیں خدیجہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, اسلام لانے سے پہلے دین فطرت پہ ہیں, اور کیا مزاج اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایک بہترین عورت مسلمان بننے کے بعد جیسی ہونی چاہیے, اسلام سے پہلے خدیجہ کا وہ مزاج ہے. فوراً اپنے گھبرائے ہوئے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کلا ابشر, اے میرے شوہر ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کی موت اس طرح سے نہیں آ سکتی ہے, آپ گھبرائیں نہیں.
آپ بلکہ خوش ہو جائیں، اطمینان رکھیں. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس طرح ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں بولا کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ تو غریبوں مسکینوں کا بوجھ بھی اٹھایا کرتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمانوں کو مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راہ میں آنے والی مصیبتوں میں آپ لوگوں کے مددگار بھی ہوا کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو لوگ نہایت لاچار ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے بندوبست فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو یہ الہام فرمایا، دل میں باتیں اتارے کہ اس موقع پہ یہی دوا ہے. پیار کرنے والی بیوی گھبرائے ہوئے شوہر کو اس کی خوبیاں یاد دلا رہی ہے، اس کا مطلب تسلی دے رہی ہے. سائیکولوجی کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ اگر وہ جو آپ کا محبوب ترین شخص ہو آپ کی تعریفیں کریں، آپ کی اچھی خوبیاں گنائے اور چند تسلی بھرے کلمات بولے، انسان کو تسلی مل جاتی ہے. اس کا گھبرایا ہوا دل مندمل ہو جاتا ہے، وہ بالکل ٹھہر جاتا ہے، ایک سکون محسوس کرتا ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جملوں سے اللہ کے نبی کو محسوس ہوا. اور یہ جو باتیں سیدہ خدیجہ نے کہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ایک حدیث کی تعبیر تھی. وہ تو نبی بننے کے بعد آپ نے بتائی ہے، لیکن اسی تعبیر اسی معنی کی چیزیں آپ فرما رہی ہیں. سیدہ خدیجہ نے جو بھی باتیں بتلائی ہیں اس کا کیا میسج تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اے میرے سرتاج، آپ لوگوں کی مدد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں. یہ جو حدیث پاک محمد الرسول اللہ نے نبی بننے کے بعد بتلائی، سیدہ خدیجہ نے اسی کی تعبیر، آپ کی تعریفات اور آپ کی صفات حمیدہ کو بیان کر دیا. اب سیدہ خدیجہ نے صرف اتنے پہ بس نہ کیا. ایک شوہر سے محبت کرنے والی بیوی صرف ایسا نہیں کرتی کہ ہاں شوہر بیمار ہے، پریشان ہے، تسلی دے دے، بات ختم. نہیں، بلکہ اور آگے کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی ماہر کے پاس لے جایا جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، جس سے علاج ممکن ہو سکے. چنانچہ سے بخاری کی روایت ہے، ثم انطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل. خدیجہ نے اپنے سرتاج محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا کے بیٹے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر پہنچ گئیں. اس سے پہلے بھی کئی بار لے جا چکی تھی. ورقہ ابن نوفل صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عم خدیجہ، خدیجہ کے چچا کے لڑکے تھے. اخو ابیہا، یعنی ان کے باپ کے بھائی کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی لگتے تھے. آئی اور فرمانے لگی، اے میرے چچا کے بیٹے ورقہ، دیکھو یہ آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے یہ محمد کیا فرما رہے ہیں. کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتلائی ہیں. ورقہ نے کہا، بتلاؤ کیا بتاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بات جو وہاں پیش آیا تھا، جو سیدہ خدیجہ کو بتلایا تھا، ورقہ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ورقہ کے پاس کیوں گئی تھی یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ أَوْ الْعَرَبِيَّ. یہ جاہلیت کے زمانے میں نصرانی بن گئے تھے اور عام گمراہوں سے ذرا الگ تھے. یہ آسمانی کتابوں سے نوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے انجیل میں سے جو اللہ چاہتا تھا. اسی لیے ان کے پاس سیدہ خدیجہ لے کر گئی تھی. یہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی کے پہلے سے محسن تھے، یہ پہلے سے ان کے خیر خواہ تھے، ان کے پاس لے کر گئی. اب انہوں نے جب پوری بات سن لی، یہ اندھے بھی تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، ساری بات سنی. سننے کے بعد کہنے لگے، هذا الناموس الذي انزل على موسى. اے خدیجہ، اے محمد ابن عبداللہ،
تمہاری کہانی سننے کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، آیا کرتا تھا. یعنی یہ جبرائیل ہے، یہ بڑا والا فرشتہ ہے جو اللہ کے نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے. یعنی کہ کہہ دیا کہ اب آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے. ناموس صاحب السر، رازداں جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، کیونکہ اللہ کے کلام کو لے کر جبرائیل پوری رازداری اور امانت کے ساتھ اللہ کے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. اب اس کے بعد ورقہ نے اپنے دل کے جذبات کو سامنے رکھا اور آسمانی کتابوں کے حوالے سے آخری نبی کے ساتھ اس کی قوم کیا کرے گی وہ جو پڑھ رکھا تھا اس کا خلاصہ سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے یا لیتنی فیہا جزا، کاش کہ میں تمہارے اس نبی بننے اور اس کے اعلان کرنے کے وقت نوجوان ہوتا. ابھی تو بوڑھا ہو چکا ہوں، شیخن کبیرہ، ابھی تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش کہ میں نوجوان ہوتا. اکون حیا حین یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال کر بھگا دے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ جملہ سنا کہ میرے قوم کے لوگ، یہی مکہ کے لوگ جنہوں نے مجھ سے خانہ کعبہ کے حجر اسود کا فیصلہ کرایا، جہاں کی گلیوں گلیوں میں محمد الرسول اللہ کو امین و صادق کہا جاتا ہے، اتنا پیار لٹایا جاتا ہے، کیا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مکہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، یہاں کے لوگ مجھے جانے پہ مجبور کر دیں گے؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ اہل مکہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا نام لم یأتی رجل قط بما جئت الا به لم یأتی قوم بما جئت به الا عودی. اے محمد ابن عبداللہ، جو میسج اور پیغام آپ لے کر دنیا کے سامنے آنے والے ہو، آپ سے پہلے جتنے نبی یہ پیغام یا میسج لے کر آئے سب سے دشمنیاں نبھائی گئیں، سب کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، سب کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اے محمد ابن عبداللہ یہ ہونے والا ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر وہ دن آیا جس دن مکہ والے تمہیں یہاں سے نکالیں گے، جس دن تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تکلیف دیں گے، اگر میں اس دن ورقہ ابن نوفل زندہ رہا تو یاد رکھنا ایک یادگار تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ میں ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ باتیں کی، لیکن یہ ایک تمنا تھی ورقہ ابن نوفل کی، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں روایت میں کانا شیخن کبیرہ، جس وقت یہ بات کہہ رہے تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے آگے کہا ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کی وفات ہو گئی. یعنی یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں جس کا انہوں نے اظہار فرمایا تھا. اللہ کے نبی نبی بن گئے، نبی بن گئے، اب اللہ کے رسول بن گئے پراپر طریقے سے. اور کس پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ غار میں جبرائیل آئے، سینہ دبایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی، آپ نے پڑھی، ڈرے، گھر گئے، بی بی نے تسلی دی، ورقہ بن نوفل کے بعد گئے، ویریفیکیشن ہو گئی، ماہر نے بتلا دیا کہ ہاں آپ کے پاس جبرائیل آ چکے، اب آپ نبی بن چکے. اس پورے پروسیس میں بھی بڑی عبرتیں، نصیحتیں اور دلائل نبوت موجود ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی کا ڈرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کو پہلے سے توقع نہیں تھی کہ میں اب نبی بنائے جانے والا ہوں. میں اس لیے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بعض مستشرقین، اسلام مخالف طاقتوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور بعض مسلمان بھی جہالت کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ نے غار حرا میں جا کر چلا لگایا، آپ نے اکیلے اور تنہائی میں اللہ سے گفتگو کی، پھر آپ پر کشف ہوا. یعنی یہ تنہائی کی عبادت کا نتیجہ تھا کہ ایسے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن تمہیں نبی بنا دیا جائے گا. ایسا عقیدہ رکھنا جھوٹ ہے. یہ اللہ کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ڈالنے والی باتیں ہیں. آپ کو پہلے سے اس کی امید نہیں تھی.
یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ تدرجن اس کے اندر تھے، ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اس کے بعد ایک دن کشف ہوا، جیسے کہ بعض صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کشف کیا، میرے اوپر غیب کی باتیں نازل فرما دی ہیں۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ شیخ عبدالرزاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا، ایک نوجوان لڑکا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، سامنے بیٹھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات کی کہ تمہیں کیسا لگتا ہے کہ تم نبی ہو؟ اس نے کہا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا صدقتا، تم نے صحیح کہا، سچ میں تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی ہوگی، میں تائید کرتا ہوں اس کی۔ وہ چونک گیا، ارے میں نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کے پاس گیا سب لوگوں نے مجھے ڈانٹا، آپ کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، تم صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا معاملہ، ایک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو تا قیامت جاری رہے گا، تمہارے اوپر وحی آتی ہے لیکن شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ کہا اچھا، کہا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیخ کے کہنے پر اس نے جب پڑھا، دل اس کا مطمئن ہو گیا کہ ہاں میں گمراہ ہو گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنی بہترین دعا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا پڑھے تو اس کا علاج ہو جائے، کتنی بہترین دعا ہے۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے جن پر شیطان وحی کرتا، نہ جانے کتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا، آپ کو بنایا گیا تھا، پھر آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہاں اس کے لیے آپ نے کوئی جتن کیا، کوئی چلا لگایا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نبوت کی کا پوسٹ ہوتا ہے، اللہ یہ عہدہ اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو ایک بات آپ کا یہ خوف بتلا رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی تھے۔ نمبر 2، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی کے دل کو پہلے سے مضبوط کر دیتا اور یہ بات دل میں ڈال دیتا کہ یہ غار حرا میں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے باتیں کر رہا، کہہ رہا پڑھو، یہی جبرائیل ہے۔ یہ اللہ چاہتا تو دل میں بات ڈال سکتا تھا اور آپ کو مضبوط کر بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ ریالائز کرایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 40 سال کی ایج پہ پہنچ چکے ہیں آپ، اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی میں there is a huge difference، بہت بڑا فرق ہوگا۔ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی شخصیت میں فرق ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کی لائف کا۔ ایک بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ پہ لا رہا ہے، یہ یاد رہے کہ آپ یہیں سے بدلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا، پوچھ رہے ہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ فرمانے ما انا بقاری، آخری رسول بنانا ہے، رسولوں کا سردار بنانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بنا دیتا۔ 40 سال کی مدت ملی تھی، ارے وہی ورقہ بن نوفل پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے اور پہلے سے جانتے بھی تھے، اللہ کے نبی اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے سکھلا دیتا، لیکن نہیں، کیا حکمت رہی ہوگی؟ قرآن کریم کی حفاظت کی حکمت تھی۔ حکمت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اے نبی محمد الرسول اللہ، نبی بننے سے پہلے آپ کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتاب دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے۔ اگر آپ کو پہلے سے لکھنا پڑھنا آتا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو جو آپ کو نہیں مانتے ہیں ان کو ایک دلیل مل جاتی ہے کہ محمد دیکھو پہلے سے پڑھا لکھا، اس نے قرآن خود لکھ دیا، پرانی کتابوں کو پڑھا اور دیکھ کے اس میں سے لکھ لیا ہے۔
اس طریقے سے آپ کی نبوت کو باطل کرنے کی کوشش کرتے، آپ کے اسلام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی حکمت تھی آپ کو امی بنانے کی، اور امی کا مطلب ہوتا ہی یہی ہے کہ جس کو لکھنا، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ نہ آتی ہو، ورنہ وہ علم کا خزانہ ہے، ورنہ وہ علم کے عالموں کا امام ہے، وہ عام انسانوں، عام پڑھے لکھے لوگوں کا لیڈر نہیں، وہ نبیوں کا بھی امام ہے، علم کے خزانوں کا بھی امام ہے، بھنڈار ہے۔ علم بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ہاں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نہیں۔ حکمت کیا تھی؟ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ قرآن آپ نے پرانی کتابوں کو پڑھ کے لکھا ہے۔ اس لیے نبی فرمائے ما انا بقاری، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ کیا پڑھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں آتا پڑھنا لکھنا۔ اس کے بعد خدیجہ کے پاس جو آپ آئے، اور حضرت خدیجہ نے جو آپ کے ساتھ کردار ادا کیا، واقعتاً یہ ان کی فضیلت ہے، اور ان کی فطرت اسلام لانے سے پہلے سلیم فطرت تھی، اس بات کی دلیل ہے۔ اور اوورآل اگر آپ سے کوشچن کیا جائے کہ نبی کے بعد نبی کی نبوت پر سب سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کون ایمان لانے والا ہے، مرد اور عورت سب کو ملا کر، تو پہلا نام اگر کسی کا آئے گا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا۔ سب سے پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا تھا۔ پھر مردوں میں بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، اس طریقے سے بعد میں لوگ، لیکن سب سے پہلا نام اگر اوورآل دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد جو ورقہ بن نوفل نے کردار ادا کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا علم صحیح تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ ان کی فضیلت بھی ہے جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے مسند بزار اور مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے 7320 نمبر پہ۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة او جنتين۔ ورقہ بن نوفل کو برا بھلا نہ کہو، ان کے اوپر نکتہ چینی نہ کرو، میں نے ان کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے۔ یہ صحیح حدیث علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ ورقہ ابن نوفل کی فضیلت، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی کی تئیں بہترین جذبات کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وحی کا آنا یہ کوئی نفسانی بیماری نہیں تھی، جیسے کہ بعض اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ یہ محمد جو کہتے ہیں ہمارے اوپر جبرائیل آتے ہیں اور وحی آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں نے کہا کہ اسے ایپیلیپسی کی بیماری تھی، مرگی کی بیماری تھی، اور اسی مرگی کی بیماری کو یہ بولتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آج دنیا بڑی اسٹڈی کر رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، اور اس طرح کے شوشے لا کر چھوڑ رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھنا اور جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو پکڑ کے دبانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نفسان اندر کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ باہر سے آئی ہوئی اللہ کی طرف سے وحی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ کو قرآن کی آیتیں بطور اگزامپل دی گئیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے اگر یہ وحی کوئی نفسانی بیماری کی وجہ سے ہوتا تو قرآن میں وہ آیتیں اسکپ کر دی جاتی، ہٹا دی جاتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے یا آپ کو کچھ سخت بات کہی گئی ہے۔ دو تین آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سخت باتیں کہی ہیں، اگر یہ اپنی طرف سے ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو ہٹا دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں وہ ان کی طرف سے نہیں تھا۔ اسی طرح سے دوسری دلیل اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر آپ کو
کو شک ہو رہا ہے اس بات میں کہ میں نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط, تو جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے, اے نبی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے سچ مچ وحی آ رہی ہے, فلا تکونن من الممترین, تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں ہے. اگر یہ آپ کے اپنے اندر کی بات ہوتی جیسا کہ جاہلین کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن کی آیت نہ نازل کی جاتی. اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی کو کبھی شک نہیں ہوا, لیکن بطور تائید اور تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں فرما رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی سے آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے, اگر اپنی طرف سے باتیں سب کچھ ہوتی, وہی آپ کو اپنے من کی بات ہوتی, تو آپ فوراً جواب دیتے. آپ کیوں رک جاتے تھے؟ کبھی کبھی تھوڑا رکتے, کبھی لمبے سمے تک رک جاتے تھے, اللہ کی وحی کا انتظار کرتے. آپ کی بیوی پر جو الزام لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی, 40 دن تک آپ کیوں خاموش تھے؟ اگر آپ کے من کی بات ہوتی تو اپنی محبوبہ بیوی کو آپ تڑپاتے, آپ خود تڑپتے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آ رہی تھی, اور جبرائیل کا سینہ دبانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت کا بوجھ سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے اسپیشل آدمی ہونا چاہیے, تبھی بچپن میں 4 سال کی عمر میں دل کو دھل کے زمزم کے پانی سے اور سونے کی تشتری میں آپ کو آپریٹ کر کے آپ کے سینے میں ڈالا گیا. آپ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا, بچپن سے تیار کیا تھا تاکہ نبوت کا بوجھ سنبھال سکے. جبرائیل سینہ دبا رہے تھے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی اترنے میں بڑی پریشانیاں ہوں گی اور بڑی دقتیں ہوں گی, اور اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے میں بھی پریشانیاں ہوں گی, اس کو پہنچانے میں بھی پریشانیاں ہوں گی. یہ سب اشارات اس واقعے کے اندر موجود تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی نبوت پر بہترین اور اچھے انداز میں یقین اور اعتماد کرنے والا بنائے, بہترین ان کی تصدیق کرنے والا بنائے. جو انہوں نے کہا ہے ہمیں سب کو کرنے کی توفیق دے, جس سے منع کیا ان سب سے روکنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.